افضل ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں الحمدللہ کی عادت بنانی چاہیے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی سورہ فاتحہ میں رب العالمین نے دو صفاتی نام ذکر فرمائے۔ رحمان کہتے ہیں نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات کہ جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کہتے ہیں بہت رحمت فرمانے والا۔ یہاں پر اس سے ہمیں کیا مفسرین فرماتے ہیں کہ الرحمن الرحیم کی تفسیر یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو سمجھ لے اور اپنے ذہن میں اس بات کو رکھ لے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا کرنے والی ذات وہ اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے، وہ تنہا وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندوں پر رحمت بھی کرتی ہے اور اس رحمت کا بدلہ بھی طلب نہیں کرتی۔ اب وہ رحمت کیسی ہو، وہ چھوٹی ہو، بڑی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، ہر نعمت بندے کو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اور دنیا میں جس شخص پر بھی جو نعمت پہنچ رہی ہے یا پہنچتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہے۔ اور کیونکہ کسی کے دل میں بھی رحم اگر پیدا ہو گیا تو یہ کسی کے دل میں رحم کیسے آیا، یہ الرحمن الرحیم سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ماں رحم کرتی ہے اپنے بچوں پر، باپ کے دل میں اپنے بچوں کے لیے رحم ہوتا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ انسان ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے شفاق ہوتا ہے، وہی معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے ظالم ہوتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے لیے بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں بندہ دیکھے کہ جس طرح میں اپنے بچوں کے لیے رحم دل ہوں تو میں لوگوں کے لیے بھی رحم دل بنوں۔ تو یہاں سے الرحمن الرحیم سے یہ بھی پتہ چلا کہ رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم پر قدرت بھی دینا، یہ بھی میرے رب کی قدرت ہے، اور نعمت کو وجود میں لانا اور دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا۔ نعمتیں تو بہت ہیں لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں نعمت سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے، تو یہ بندہ اگر فائدہ بھی اٹھائے تو یہ بھی رب کا شکر۔ انسان یہ جتنا غور کرے گا اس سے پتہ چلے گا کہ نعمت بھی ملی اور نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ الرحمن الرحیم میں داخل ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین ایک بات ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کی رحمت کو دیکھ کر کبھی اسے بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ کس طرح؟ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ خوف ایمان کی سب سے پہلے تو اسے تعریف پتہ ہونی چاہیے۔ اب بے باک کب بنتا ہے کہ جب اسے ایمان کی تعریف ہی نہ پتہ ہو کہ میں مومن ہوں، میں ایمان لایا ہوں۔ تو اب ایمان کہتے کسے ہیں تو اسے میں بہت آسان کر کے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایمان کی کیفیت ہمارے اندر ایسی ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر مومن جان لیتا، یہ دیکھیے خوف اور امید کے درمیان جو چیز انسان کی کیفیت ہو اسے کہتے ہیں ایمان۔ یہ حدیث پاک اگر ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کبھی بھی مایوس بھی نہیں ہوں گے اور کبھی نا امید بھی نہیں ہوں گے۔ اب حدیث پاک کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن جان لیتا کہ اللہ رب العالمین کے پاس عذاب کتنا ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، کوئی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا۔ اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ کے پاس رحمت کتنی ہے تو فرمایا کوئی جنت سے نہ امید نہ ہوتا۔ تو یہ دونوں پیمانے ہمیں دے دیے، خوف اور امید کا ایک پیمانہ ہمیں عطا کر دیا کہ جس کی بدولت انسان کو سب کچھ مل سکتا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو یہ مرغی کا ہوگا، اس سے صحیح ہو جائے گا۔ آپ لوگ توجہ رکھیں، قرآن حکیم سمجھنے کے لیے یہ بالکل صحیح ہو جائے گا۔
بالکل یہ انسان کو دورے پڑتے ہیں تو صحیح ہو جاتا ہے۔ آپ کی توجہ قرآن حکیم کی طرف ہونی چاہیے۔ تو مسلمان جب امید اور خوف کے درمیان ہوگا تو کبھی بھی وہ اللہ کی رحمت کی وسعت کو دیکھ کر وہ گناہ پر بے باک نہ ہو، اور کبھی اللہ کے وہ عذاب کو سن کر اس کی شدت کو دیکھ کر کبھی اس سے مایوس نہ ہو، اس کے درمیان میں رہے۔ یہی مومن کو پہچان بتائی گئی کہ کبھی اللہ کے عذاب سے بھی مایوس نہ ہو جائے کہ میرے مقدر میں تو عذاب ہوگا۔ جیسے کہ ہماری خواتین کہتی ہیں کہ ہم تو جہنمی ہیں، تو چلو کرتی رہتی ہیں غیبت، تو یہ بہت بڑی بری چیز ہے کہ جس سے انسان برباد ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ میں بھی گناہ گار ہوں اور میں گناہ ہی کرتا رہتا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ میں پھر میرے لیے اس کو پیچھے لے جائیں نا۔ اب انسان اتنا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے کہ وہ سب کچھ چھوڑ دے۔ اب آئیے کسی کو رحمان اور رحیم کہنے سے متعلق یہ بھی یاد رکھیے گا، رحمان کسی کو نہیں کہہ سکتے جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو نام ہے وہ اب رحمان ہے، تو اگر کسی بندے کا نام رحمان ہو تو اسے رحمان کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے، اسے عبد الرحمن کہہ کر ہمیشہ پکارنا چاہیے۔ اور رحیم کہہ سکتے ہیں کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے رحیم کہا۔ اگلی آیت مبارکہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، یعنی جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن کا مالک، اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جزا کا دن وہ دن ہے، قیامت کا دن، کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور کافروں کو عذاب ملے گا۔ مالک جو کہا گیا، مالک کسے کہتے ہیں؟ مالک اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی ملکیت میں جو چاہے وہ تصرف کر سکے۔ اللہ رب العالمین اگرچہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے، لیکن سورہ فاتحہ میں جو مالک کہا گیا تو یہ کیوں کہا گیا؟ مالک کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ اے میرے بندے تو اس بات کو ذہن میں رکھ لے، میں دنیا کا بھی مالک ہوں، لیکن میں نے جو آخرت کے ساتھ جو مالک قرآن حکیم میں کہا، اس سے مراد یہ ہے کہ آج تو دنیا میں کسی کے پاس سلطنت بھی ہے، عہدہ ہے، منصب اختیار ہے، تو کوئی مالک اپنے آپ کو بھی مالک بن بیٹھتا ہے، کوئی فرعون بن بیٹھتا ہے، لیکن قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی، اور اس دن صرف ایک اللہ واحد القہار جو مالک ہوگا۔ تو اسی لیے انسان کو بتایا گیا کہ یہاں پر خاص طور پر اس دن کا ذکر کر کے کہ تم آخرت کی فکر کرو۔ 5 وقت کی نماز میں بار بار یہ فکر آخرت انسان کو کروائی جاتی ہے کہ تم آخرت کو نہ بھول جانا، کیونکہ آخرت والے دن جو ہے وہ تمہیں گناہوں کی سزا بھی دیکھو گے، اور اللہ کی رحمت سے جن انعام یافتہ لوگ ہیں ان پر کیسے اس کے انعام برستے ہیں وہ بھی دیکھو گے۔ آگے آئیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ اس کو اور آسان اس کا ترجمہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ حقیقی جو عبادت کا مستحق ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اور اس کے بعد بندہ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اب بندہ اپنی عبادت کا اظہار اپنے رب کے سامنے اس طرح کرتا ہے کہ مالک ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تیری ہی ذات ہے، تیرے علاوہ کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی، کسی کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب یہاں پر میں رک کر ایک اور آپ کا کانسیپٹ کلیئر کر دوں کہ بعض لوگوں کو عبادت اور تعظیم کی یہ تعریف ہی نہیں پتہ ہوتی۔ یہ عبادت اور تعظیم کی اگر تعریف نہ پتہ ہو تو اسی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کہیں شرک تو نہیں ہو گیا۔ تو اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، عبادت کی تعریف اور تعظیم کی تعریف، کبھی بھی پھر آپ بچ سکتے ہیں کہ شرک کہاں ہوتا ہے اور کہاں شرک نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، اور سمجھنے کے لیے اس کی اتنی آسان تعریف علماء نے لکھی، وہ یہ ہے کہ کسی کو
عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، اس تعریف کو بہت آسان ہے۔ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ تعظیم ہوگی۔ یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھیے گا۔ اب اگر کوئی، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیے، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی بندہ کھڑا ہے اور اپنے باپ کے سامنے بھی، ماں باپ کے سامنے بھی ادب سے کھڑا ہے۔ اب کوئی اسے عبادت تو نہیں کہے گا، تو یہی لوگوں نے مغالطہ کھایا اور یہی اس طرح کے اگر کسی پیر کے سامنے کھڑا ہو گیا یا کبھی مزارات پر یا قبرستان میں تو لوگ اسے قبر پرستی کہہ دیتے ہیں۔ کبھی لوگوں کا اس طرح کانسیپٹ خراب کر کے ان کا ذہن خراب کیا جاتا ہے اگر اسے تعریف نہ پتا ہو، کہ جب تک کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر اگر اس کی تعظیم کی، چاہے وہ باپ ہے، اب باپ کے سامنے اس لیے تعظیم کر رہا ہے کہ یہ عبادت کے لائق ہے، میں اس لیے کھڑا ہوں، اب یہ شرک ہے۔ اگر اسی طرح پیر کے سامنے، اسی طرح کسی قبر کے سامنے، کسی مزار شریف پر اگر اسے عبادت کے لائق سمجھا تو یہ شرک ہے۔ اگر عبادت کے لائق نہیں سمجھا تو یاد رکھیے کہ یہ کبھی بھی شرک نہیں ہوگا، اسے تعظیم کہا جائے گا۔ اور عبادت وہی ہے کہ جیسے بندہ اگر اللہ کے سامنے نماز میں کھڑا ہے، اسی طرح اگر کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھا ہوا ہے تو جب تک کسی کی نیت نہ پتہ ہو، کسی کو مشرک کہنا اور اس پر شرک کا فتویٰ لگانا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خود نکال دے گا۔ تو ان چیزوں کے ہمیں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ ایک بات میں، کیونکہ وقت مکمل ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ کل بات کروں گا۔ ایاک نعبد، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر جمع کا صیغہ لایا گیا۔ جمع کا صیغے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں علماء فرماتے ہیں، اس سے یہ بتایا گیا کہ نماز با جماعت پڑھنی چاہیے۔ نماز با جماعت، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بندہ، جتنی بڑی جماعت ہوگی، جتنی بڑی جامع مسجد ہوگی، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے تو اس میں اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں اور گناہگار بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ جب جماعت میں سارے لوگ آ گئے، گناہگار بھی آ گئے اور اللہ کے مقبول بندے بھی آ گئے، تو جب جماعت میں انسان شامل ہوتا ہے، جتنی بڑی جماعت ہوگی، اگر اللہ اپنے محبوبوں کی قبول کرے گا تو ان کے صدقے میں ان لوگوں کی بھی قبول ہو جائے گی جنہیں کچھ بھی نہیں آتا، جنہیں پڑھنا بھی نہیں آتا نماز میں۔ اسی لیے بتایا گیا کہ با جماعت نماز پڑھو، اگر ان کی بھی قبول ہو گئی تو تمہاری بھی ساتھ قبول ہو جائے گی، اور یہی بات ہمیں سکھائی گئی۔ اور اس کے بعد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں یہ والی بھی جو ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ حقیقی مدد جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے، لیکن یہ جو دنیا والے مدد کرتے ہیں یا ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں، اس میں بھی لوگوں کو بڑا الجھایا گیا اور لوگوں نے اس کی تعریف کو نہ سمجھا۔ جیسے آپ نے اگر عبادت کی تعریف سمجھ لی تو کبھی بھی آپ کسی کو شرک کرتے ہوئے نہیں کہیں گے کہ اس نے شرک کیا۔ اور اسی طرح مدد کیا ہوتی ہے یہ کل انشاءاللہ، اور کل اس سورہ فاتحہ کو ہم مکمل کریں گے اور پھر سورہ بقرہ کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اسے یاد رکھنے اور ہم سب کو قرآن حکیم کی سورہ فاتحہ کے فیوز و برکات اور اس کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.